میں حصہ اول میں ہم لوگوں نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا تھا. کلمہ طیبہ کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور اسی طرح سوالات و جوابات بھی ہو گئے تھے. دوستان نے بچوں سے سب پہلا سوال کیا دوستان نے بچوں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بچوں تم کون ہو. اس سوال کے جواب میں بچے خاموش رہے. بچے اس سوال کے جواب میں خاموش رہے کہ استاد نے پوچھا کہ بتاؤ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں. کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں. فہیمہ نے استاد سے کیا پوچھا؟ فہیمہ نے استاد سے کیا پوچھا؟ فہیمہ نے استاد سے پوچھا کہ آپ اس کا معنی بھی ہمیں بتا دیجئے. اس کا معنی بھی ہمیں بتا دیجئے. نہیں، فہیمہ نے پوچھا کہ مولوی صاحب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے معنی بتاؤ. تو لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ بندگی اور پوجنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں. اور محمد رسول اللہ کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ ہو گیا. تو آگے ہم لوگوں کو نظم پڑھنا. نظم کسی چیز کو کسی چیز کو پیرو دینا. جیسے موتی ہوتی ہے دھاگے میں پیرو دینا. موتی ہوتی ہے دھاگے میں پیرو دینا. دھاگے میں پیرو کر کے اچھے انداز میں بنا دینا. جیسے 2 رنگ کی ہے، 3 رنگ کی ہے، 4 رنگ کی موتیاں ہیں. ان کو دھاگے میں کچھ اس طرح مرتب کر دینا کہ دیکھنے میں اچھی لگے. جیسے چوڑیاں آپ عورتیں پہنتی ہیں تو ایسے ہی 2-3 کلر جو لگتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سیٹ بنا ہوتا ہے. تو نظم کے معنی ہوتے ہیں منظم کرنا، پیرو دینا. سلیقے سے کسی چیز کو کیا ہے؟ سلیقے سے کسی چیز کو ملا دینا. تو یہ کیونکہ نظم میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ نثر کی ہی طرح ہوتے ہیں، نثر ہی کی طرح، عبارت ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اسی کو جو ہے ایک نئی شکل دے دی جاتی ہے، نیا انداز دے دیا جاتا ہے. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نظم. جیسے ہے شکر تیرا اے خدا، آپ کہہ سکتے ہیں اے خدا تیرا شکر ہے. اے خدا تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے پیدا کیا ہے، کہ ہمیں تو نے پیدا کیا. تو یہ نثر ہو گیا، عبارت ہو گئی کتاب کی، لیکن تھوڑا سلیقے سے کر دیا، آگے پیچھے الفاظ کو کر دیا، اور نظم کا جو انداز اور سلیقہ ہے اس انداز پہ کر دیا، تو یہ نظم ہو گیا. تو الفاظ کو، جملوں کو اچھے طریقے سے مرتب و منظم کر دینا، اچھے طریقے سے مرتب و منظم کر دینا، اور ان کو سلیقے سے ان کے موقع اور جگہ پر استعمال کر دینا، یہ نظم کہلاتا ہے. تو یہاں ہے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا. اے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا. کیا ہے؟ اے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. انسان بنایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا، چونٹی بنا سکتا تھا، یا کوئی اچھا یا برا جانور بنا سکتا تھا، یا اسی طرح موذی جانور بنا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اچھے سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا. یعنی انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے
اس کا چانچا جو تیار کیا گیا، اس کا ڈھانچہ جو تیار کیا گیا، نہایت عمدہ اور منظم ہے، بہتر ہے۔ یہ وجہ کہ انسان دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ جیسے جانور کا سر جھکا ہوتا ہے، پیر جھکی ہوتی ہے، لیکن انسان کا جسم سیدھا ہوتا ہے، سڈول ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، آنکھ، کان، ناک منظم طریقے سے ایک جگہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہم جتنا شکریہ ادا کریں اور کم ہے۔ کہا شاعر نے، اے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو پاک ہے ہر عیب سے، ساجی نہیں کوئی تیرا، تو پاک ہے ہر عیب سے، ساجی نہیں کوئی تیرا، یعنی اللہ کی ذات تمام عیب سے، تمام نقص سے، تمام کمی سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کامل اور مکمل ہے، اللہ کی ذات کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں، اور ہماری ذات ہم جو ہے ناقص ہیں، کامل نہیں۔ تو کہا تو پاک ہے ہر عیب سے، ساجی نہیں کوئی تیرا، یعنی اللہ تو تمام عیب سے، تمام کمی سے پاک ہے، اور تو ایسی ذات ہے جس کے کہ تیرے معاملے میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے جبکہ بڑا سا دھندا ہمیں کرنا ہوتا ہے، بڑا سا بزنس کرنا ہوتا ہے، تو ہم ایک دو پارٹنر رکھتے ہیں، ایک دو لوگ ہم شریک کرتے ہیں اپنے معاملے میں، لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں رہا، اکیلے اس نے پیدا کیا، اکیلے اس نے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو کہا ہے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اپنی پیدائش پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو پاک ہے ہر عیب سے، ساجی نہیں کوئی تیرا، تو ہر جگہ موجود ہے، سب سے ملا سب سے جدا، تو ہر جگہ موجود ہے، سب سے ملا سب سے جدا۔ وَأَحَاطَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیر کے رکھا، یعنی سے جدا۔ اللہ جو ہے، اللہ الرحمن هو العرش استوى، الرحمن هو العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی رحمان ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی سے سوال کیا، عین اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السما، آسمان میں، آسمان میں۔ اللہ کے رسول نے کہا انہا مؤمنہ، یہ مومنہ، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لوڈی نے جواب دیا آسمان میں ہے، آسمان پر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انہا مؤمنہ، یہ مومنہ عورت ہے، یہ مومنہ لوڈی ہے۔
تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے تو گویا کہ وہ مومن ہے اور اس کے ایمان کی وہ علامت اور نشانی۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی اس کی اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہو ایسا نہیں، اس لیے کہ اللہ ایک ذات ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ جب اللہ ایک ذات ہے تو ایک بیک وقت ایک ذات ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتی۔ دوسری جو یہ ہے، اگر ایسا ہے تو گویا کہ اللہ شراب کھانے میں بھی موجود ہے، حیا بدکاری کی جگہوں میں بھی موجود ہے، جبکہ اللہ تعالی اپنے جسم کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئی، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب اللہ عرش پر کس صورت میں ہے، کس کیفیت میں، یہ نہیں معلوم، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا یہ معلوم ہے، الرحمن علی العرش استوى وهو معلوم، کہ اللہ عرش پر مستوی معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اور اللہ عرش پر مستوی کیسے ہوا، کیسے بیٹھا، ہماری بیٹھنے کی طرح جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھا، یہ سب نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، جس نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، وہ کیفیت تو مجہول، اور اللہ عرش پر مستوی ہوا کیسے ہوا یہ چیز مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، اللہ کس طرح عرش پر ہے، یعنی اس طرح کا سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے، دین میں نئی چیز کو وجود بخشنا ہے۔ تو یہاں شاعر نے کہا تو ہر جگہ موجود ہے، سب سے ملا سب سے جدا، یعنی سب سے ملا ہے لیکن سب سے جدا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب سے ملا ہوا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے جدا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، یعنی اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی سلف کا منہج ہے، اور کہا سب سے ملا سب سے جدا، تو سب سے ملا بھی ہے، علم کے اعتبار سے سب کے پاس ساتھ ہے، قدرت کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے جدا ہے۔ انسان ہو یا چیونٹی سنتا ہے تو سب کی صدا، کیا بتا ہے، انسان ہو یا چیونٹی سنتا ہے تو سب کی صدا، یعنی انسان بولتا ہے تو آواز آتی ہے، چیونٹی بولتی آواز نہیں آتی، چیونٹی بولتی آواز نہیں آتی، کیسے بول رہی ہے، کس طرح کلام رہی کر رہی ہے وہ نہیں معلوم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ جب سلیمان کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کی جو ملکہ اور رانی تھی اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں تم اپنی سوراخ میں داخل ہو جاؤ، اے چیونٹیوں تم اپنی سوراخ میں داخل ہو جاؤ، ورنہ انجانے میں سلیمان کا لشکر تمہیں رونت ڈالے گا، ورنہ انجانے میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کیا کرے گا، رونت ڈالے گا۔ کس نے کہا، چیونٹیوں کی رانی نے چیونٹیوں سے کہا، چیونٹیوں کی رانی نے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، چیونٹیوں تم کو سلیمان کا لشکر رونت ڈالے گا، کچل ڈالے گا۔ قرآن نے کہا حتی اذا اتوا علی واد النمل،
یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، قالت نملتن، تو نملہ نے کہا، چونٹیوں نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تو اپنی سوراخوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں لوٹ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام جو تمام چیزوں کی آواز کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس چیونٹی کی اس بات سے وہ مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار، تم مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا ہوں جن سے تو خوش رہے، تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ چونٹیوں کی آواز کو سمجھتے تھے کیا بول رہی ہیں، تو چونٹیاں کیسے بول رہی تھی، کتنی آہستہ بول رہی تھی ہم نہیں جانتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سن لیا تو وہ ہنس پڑے، تو کہا انسان ہو یا چونٹی، سنتا ہے تو سب کی صدا۔ اللہ نے فرمایا کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو اللہ سنتا ہے، تو کہا انسان ہو یا چونٹی، سنتا ہے تو سب کے ساتھ، جو بھی پکارتا ہے سب کی پکار کو وہ سن لیتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پکار وہ نہ سنے۔ کہا دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا، یعنی دکھ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سکھ میں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو سکھ کا مستحق تھا اس کو سکھ دیا، جو دکھ کا مستحق تھا اس کو دکھ دیا، یعنی اللہ نے کسی کو اپنی جانب سے کچھ نہیں دیا ہے، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے انسان کو متعلق جان لیا کہ انسان ایسا کام کرے گا، انسان ایسا کام کرے گا، انسان یہ کام کرے گا، انسان یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تقدیر اور مقدر میں وہ لکھ دیا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ دکھ ہو یا سکھ۔ اب اگر انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کی تقدیر کا حصہ ہے، اور اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اپنے علم سے وہی اس کو مل رہا ہے، اور اگر انسان کو سکھ مل رہا ہے تو بھی اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب قریب ہوتا ہے، اور ہر مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، خوشی لائق ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اگر پریشانی پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، کیا کہتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو کہا دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا، ہر ایک تیرا محتاج ہے، سب کو ہے تیرا آسرا، یعنی دنیا کے ہر انسان، دنیا کے چرند و پرند، دنیا کے نباتات، حیوانات، جمادات، تمام چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، تمام چیزیں کس کی محتاج ہیں، اللہ کی محتاج ہیں، اور سب کو اللہ ہی کا سہارا، سب کو اللہ ہی کا سہارا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا دینے والا ہے۔ من یمسسک اللہ بغض فلا کاشف له الا هو ومن یردک بخیر فلا راد لفضله، کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا چاہے، تمہارے ساتھ برا کرنا چاہے، من یمسسک اللہ بغض فلا کاشف له الا هو، تو اللہ کے علاوہ کوئی برائی کو روک نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، ومن یردک بخیر، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کے بھلائی کو، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہا دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا،
ہر ایک تیرا محتاج ہے، سب کو ہے تیرا آسرا، اپنی بھلائی کے لیے تجھ سے نہ مانگیں کیوں دعا، اپنی بھلائی کے لیے تجھ سے نہ مانگیں کیوں دعا، یعنی اپنی بھلائی کے لیے ہم کس سے دعا مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اللہ ہی ہمیں بھلائیاں اور نیکیاں عطا کرنے والی ہے، اللہ ہی ہمیں دکھ اور سکون دینے والی ہے، اللہ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے۔ جو کہا، اسی لیے شاعر نے کہا اپنی بھلائی کے لیے تجھ سے نہ مانگے کیوں دعا، یعنی تو ہی جب نیکیاں دینے والا ہے، تو ہی ثوابات دینے والا ہے، تو ہی اجر دینے والا ہے، تو ہی بدلہ دینے والا ہے، تو اب ظاہر سے بات ہے بدلہ دینے والی ذات تو، نیکی دینے والی ذات تو، ثواب دینے والی ذات تو سوال کس سے کریں، مانگے کس سے؟ ایک مومن ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلاتا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اور یہاں بھی کہا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کی وہ رسی جو ہوتی ہے لگی ہوتی وہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے مانگو، جوتے کی رسی بھی ٹوٹ جائے، غائب ہو جائے تو اس رسی کو بھی اللہ سے مانگو، یعنی معمولی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، تمام چیزوں کا سوال ہم کس سے کریں؟ اللہ سے کریں۔ تو یہ شاعر نے کہا اپنی بھلائی کے لیے تجھ سے نہ مانگے کیوں دعا، یعنی جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے، ہمارے لیے خیر ہے، اس کے لیے ہم تجھ سے تو کیوں نہ دعا مانگے؟ تو ہی تو ذات ہے جو دینے والی ذات ہے، تو ہی تو ذات ہے جو خیر کا معاملہ کرنے والی ذات ہے، تو ہی تو ذات ہے تمام انسانوں کو ہر قسم کی چیزیں دینے والی ذات ہے۔ تو یہ نظم تھی جس میں شاعر نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور انسانوں کے متعلق بیان کیا کہ انسان اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ چلیے یہ بات نہیں ختم کرتے ہیں، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ پھر درس شروع کرتے ہیں تفسیر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔